ہر سال جیسے ہی ویمنس ڈے آتا ہے اسپیشلی ان پاکستان تو عورت مارچ کے اراؤنڈ کافی ایک بس شروع ہو جاتا ہے ڈیو ٹو ملٹیپل ریزنس. عورت مارچ واز اے موومنٹ جو آج سے 6 سال پہلے اسٹارٹ کی گئی تھی which talks about the rights of women, transgenders and the other suppressed communities of our society. Due to multiple reasons, Aurat March has been in a lot of controversy. وہ کبھی کوئی سلوگنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, کبھی کوئی فلیگس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اور شاید اس سب میں the real essence of the march جو ایک بہت اچھے موٹیو سے شروع ہوئی تھی وہ کہیں لوز ہو گیا ہے. آج ہمارے ساتھ دو ایسے لوگ ہیں جن میں سے ایک تو شی از ون آف دی آرگنائزرز آف دی عورت مارچ اینڈ اے ویری گڈ ریپرزینٹیو آف our own transgender community also, مس شہزادی رائے, اور دوسرے ہمارے گیسٹ ہیں مسٹر احسن لکھانی جو پچھلے 7 سال سے ڈفرینٹ NGOs سے منسلک ہیں جو عورتوں کے لیے کام کرتے ہیں. ہی ہیز بین ان دا جرنلزم انڈسٹری فار مور دین 10 years. آج ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے کہ عورت مارچ نے 6 سالوں میں کیا اچیو کیا ہے اور وہ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں ٹو بی مور سوشلی ایکسیپٹیڈ اینڈ فار مور اینڈ مور پیپل ٹو سپورٹ اٹ. آج ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ٹو ڈسکس اے ویری کانٹروورشل ٹاپک جو مجھے نہیں پتا کہ وہ کانٹروورشل کیوں بن جاتا ہے, بٹ ایز سون ایز عورت مارچ نیئرز دیر از ڈسکشن ایوری ویئر. ہر جگہ ایک ٹاپک شروع ہو جاتا ہے کہ عورت مارچ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. ریسنٹلی لاسٹ 2 سال سے میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کو یہودی سازش کا بھی نام دے دیا گیا ہے کہ عورت مارچ از اے یہودی سازش جو ویسٹرن نے ہماری سوسائٹی میں انٹروڈیوس کرائی ہے سب کو غلط راہ پہ لگانے کے لیے. سو وی ہیو بوتھ آف یو ہیئر ود اس جو آپ دونوں اپنی اپنی فیلڈز میں پروفیشن میں آر ویری ریناؤنڈ اور آپ لوگ کے اوپینینس ہیں جو میٹر کرتے ہیں. تو وی وڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود یو فرسٹ. لکھانی صاحب آپ بتائیں کہ واٹ از یور اوپینین کہ کیوں عورت مارچ کو ہم لوگوں نے, عورت مارچ وہ ڈیزرو کرتی ہے جو اس کو مل رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے آرگنائزرز کہیں غلط جا رہے ہیں, عوام کہیں غلط جا رہی ہے, یا ہم لوگ کمپلیٹلی ڈی ٹریک ہو گئے ہیں فرام دی ایسنس آف واٹ اٹ واز اسینشلی؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ نے اس موضوع پہ مدعو کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ معاشرے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سے لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں, تو ان خواتین کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے نکلے. جمہوریت ہے, سب کو حق ہے. اس پہ میرا اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور اختلاف بھی ہو سکتا ہے جو کہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. اگرچہ میں تو اس معاملے میں نیوٹرل ہوں, نہ میرا اتفاق ہے نہ اختلاف ہے, لیکن بینگ اے سٹیزن, ایک شہری ہونے کے ناطے اس پر میں تعمیری اور تنقیدی جائزہ کرنے کا حق رکھتا ہوں. اس سے آپ 100% اختلاف کر سکتی ہے, 200% اختلاف کر سکتی ہے, مگر آپ کی نیوٹرل ٹرم سے مجھے یاد آ گیا میں وہی جی میں نے نیوٹرل, میں وہی نیوٹرل ہوں. اچھا ٹھیک ہے, وہی نیوٹرل ہے. جسے آپ کہتے تھے باوفا, جسے آپ کہتے تھے آشنا, میں وہی ہوں مومن مبتلا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں میرا کنسرن اس سے ہے ہی نہیں کہ عورت مارچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کنٹروورشل بنتا ہے یا نہیں بنتا. بات یہ کہ آپ میڈیا سے تعلق رکھتی ہے, میرا بھی تھوڑا بہت میڈیا سے تعلق ہے, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کس طرح سے کچھ ایسی حرکتیں کی جائیں جس سے آپ وائرل ہو جائیں, اور نیگیٹیوٹی ویسے ہی وائرل ہوتی ہے. میں آپ کو آپ کی 10 تعریف کروں, 100 تعریف کر دوں, اور ایک میں آپ کو گالی دے دوں تو 100 تعریفیں اور 100 اچھی باتیں اس طرف ہو جائیں گی, اور ایک گالی جو ہے وہ وائرل ہو جائے گی. ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ جس نے بھی جس وجہ سے کنٹروورشل ہوا ہے سلوگنس کی وجہ سے ہوا نا بیسکلی, تو یہ جس نے بھی ڈیزائن کیا نا اس نے بڑا اسمارٹلی پلے کیا. ٹو بی آنیسٹ, اس نے بڑے اچھے طریقے اسمارٹلی پلے کیا, اور اس کو پتا تھا کہ یہ چیز وائرل ہونی ہے. اور آپ دیکھ لیں اس کے بعد سوری ٹو سے گدھوں کی طرح سارا میڈیا, سوشل میڈیا, یوٹیوبرز لگ گئے نعروں کو. تو جو مقصد ہے وہ کہاں گیا؟ جو بیسک مقصد ہے خواتین کے حقوق کا وہ تو کوئی پیچھے دفن ہو گیا. اب پچھلے کچھ سالوں سے ڈسکشنز میں کیا آ رہا ہے, یہی آ رہے ہیں, میمز کیا بن رہی ہے, اسی اس کی بن رہی ہے. تو میرا اصل کنسرن ٹو بی آنیسٹ عورت مارچ نہیں ہے. وہ نکالتی ہیں نکالیں, نہیں نکالتی نہیں نکالتی. یہ ایک اچھا سا فیسٹیول ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے عورتیں تیار ہو کے آتی ہیں, خواتین تیار ہو کے آتی ہیں, کچھ آتی ہیں جو ڈانس کرتی ہیں, مزے کرتی ہیں, انجوائے کرتی ہیں, ان کا رائٹ ہے, وچ از گڈ. بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے کہ وہ جو خواتین ہیں جو پاکستان میں 49% ان کی آبادی ہے, جس میں سے اکثریت یہ تو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے, ان کی بات کون کرے گا؟ میرا مدعا یہ ہے کہ ان کے ایشوز پر کون بات کرے گا, ان کے مسائل پہ کون بات کرے گا؟ ان کے ہزاروں مسائل ہیں. اب میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ بچے جو ہیں پاکستان میں 2.20 کروڑ بچے بنیادی تعلیم سے محروم ہیں, جس میں سے اکثریت فیمیلز ہیں. تو میری جو یہ بچیاں ہیں جو جن کو تعلیم نہیں میسر, ٹھیک ہے,
جن کو کھانا میسر نہیں ہے اچھے سے, نیوٹریشن کی کمی بچوں میں. آپ دیکھیں, آپ پاکستان کے بچے, مطلب آپ لسٹ اٹھا گوگل کریں گے تو وہ لسٹ میں پاکستان کا نام آ رہا ہے بدقسمتی سے. تو یہ میری بچیاں ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں, صحت سے محروم ہیں, بنیادی سہولت سے محروم ہے. اس کی بات کون کرے گا؟ نہ میڈیا بات کرتا ہے بدقسمتی سے, نہ سوشل میڈیا بات کرتا ہے. اور عورت مارچ کا میں نے وہی کہا کہ سب کا اپنا حق ہے, لیکن جب تک یہ مقاصد پورے نہیں ہوں گے, مجھے نہیں پتا پورے ہو رہے نہیں ہو رہے, اور اس میں ججمنٹل بھی نہیں ہونا چاہ رہا, لیکن جب تک یہ مسائل پورے نہیں ہوں گے تب تک مجھے نہیں لگتا کہ عورت مارچ کا مقصد کامیاب ہوا ہے یا ہوگا. ہاں, اگر ان مسائل کو آپ ایڈریس کرتی ہیں, پورا ہو نہ ہو الگ بات ہے, اویئرنیس اگر کریٹ ہو جائے نا معاشرے میں, یہ بھی میرے خیال سے بہت ہے بنیادی. تو میری بنیادی رائے یہی ہے. شہزادی, آپ جو ہیں آپ بہت کلوزلی ایسوسیٹیڈ رہی ہیں, آپ ہیں یو ون آف آئی تھنک ون آف دی آرگنائزرز یا فاؤنڈنگ میں بھی ہیں آپ عورت مارچ کے, تو آپ نے کلوزلی دیکھا ہے. جیسے انہوں نے بولا, یہ میں نے بھی سنا تھا کہ جو سنا بھی کیا ہے, لوگ کے اوپینین بھی ہیں بہت سارے, کہ جو آپ کی جو صرف ناٹ جسٹ دیز, آپ کے مینسٹرل ایشوز ہوتے ہیں, آپ کے ابورشن ایشوز ہوتے ہیں, ویمن آر گیٹنگ پریگننٹ وداؤٹ دیئر کنسینٹ, ان کو حق ہی نہیں ہے, حقوق نہیں ہیں. تو آپ اس پہ تھوڑی لائٹ شیڈ کریں کہ عورت مارچ نے واٹ ہیز اٹ اچیوڈ ان دا لاسٹ 6 years, اور لوگوں کا جو تبصرہ ہے وہ صحیح ہے, یا یہ سب ایک نیگیٹو میڈیا پورٹریل ہے جو اس کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتا. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ اچھا, میں سب سے پہلے تو یہ کہوں کہ یہ فیسٹیول نہیں ہے, یہ ایک سیاسی مارچ ہے جو کسی کی فنڈنگ سے نہیں کیا جاتا. یہ ڈونیشن سے کر لیتے ہیں, آپس میں ساری چیزیں کر لیتے ہیں, کیونکہ میں آرگنائزر نہیں ہوں, فرسٹ مارچ سے ان کے ساتھ رہی ہوں. اور عورت مارچ ہر ایشو پہ بات کرتا ہے, پر لوگ ان پوسٹرز پہ انٹرسٹڈ ہیں. یہ لوگوں کی پرائرٹیز ہیں, یہ میڈیا کی پرائرٹیز ہیں. جو اسپیچز ہوتی ہیں, جو فشری کی وومن کرتی ہیں, لیاری کی عورتیں کرتی ہیں, کورنگی کی عورتیں کرتی ہیں, سب اسپیچز ہر مارچ میں ہوتی ہیں. میڈیا کو انٹرسٹ ان میں نہیں ہے. ہر دفعہ ایک خواجہ سرا لیڈر جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتا ہے, ان کے ساتھ اسپیچ کرتا ہے, ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, ان ڈیمانڈ سے پورا سال ہم آہستہ آہستہ, اوبیسلی یہ ایک والنٹیئرلی کام ہے, آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے, پر ہوتا ہے. اس پہ کسی کا دھیان نہیں, کیونکہ پرائرٹی نہیں ہے, فیم نہیں ہے, کنٹروورشل نہیں ہے, سب چیزوں پہ بات ہوتی ہے. اور آبویسلی جو سلوگنس ہیں جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں, سلوگنس کسی مارچ میں, اگر کوئی سیاسی مارچ آپ کرتے ہیں تو آپ پرنسپلی آپ کسی کو روک نہیں سکتے, کسی کو بھی نہیں کہ تم اپنی ظاہر رائے بن کر. آپ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ بھی میڈیا سے رائے رکھتے ہیں. فریڈم آف اسپیچ ہم کیسے چھینے؟ ہم نے لاسٹ مورت مارچ کیا تھا, کمیونٹی کے ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ دل پہ پتھر رکھ کے فیصلہ کیا کہ ہم سلوگنس پہ پولیسنگ کی ہم نے, جو ہم اپنی غلطی مانتے ہیں, بٹ کنڈیشنز کو ہم نے دیکھا. بٹ عورتوں کو اتنا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے سلوگنس لا سکیں. آپ کہتے ہیں سلوگن کی پولیسنگ کی جائے, کیوں کی جائے؟ یہ پاکستان کے لوگ ہیں, پاکستان کی رائے ہے, سنیں, ان مسئلوں کو دیکھیں, ایکسیپٹ کریں نہ کریں یہ آپ کا مسئلہ ہے, وہ آپ کی رائے ہے, ہم فورس نہیں کر رہے. سننے میں اتنی تکلیف ہے مسئلے, تو جب وہ مسئلے حل کی طرف آئیں گے تو کیا؟ یہ بات تو آئی ڈو اگری ود یو, مگر جیسے ہم لوگ ایک بات دیکھتے ہیں کہ حق کا کنسیڈرنگ, جیسے آپ نے بولا آپ لوگوں نے پولیسنگ کی تھی مورت مارچ میں, کنسیڈرنگ سوسائٹی جو ہے, اور ہمارا جو بگر ایم ہے دیٹ از کہ عورتوں کو مطلب دے اچیو, دے گیٹ واٹ دے ڈیزرو, ایوری وومن ایوری ویئر, بی ایٹ کراچی ایلیٹ اور کئی گاؤں کی کوئی بھی عورت ہو, دیٹ ڈزنٹ میٹر. بٹ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس میں ہم تھوڑی سی پولیسنگ کر لیں, اف اٹ ایونچولی اچیوز دا فائنل گول یا ٹارگیٹ, تو یہ پورے کاز کے لیے بیٹر نہیں ہوگا؟ ایون دو مطلب پرسنلی اف یو آسک می, آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ دوز سلوگنز, مگر لٹرلی جیسے آپ بھی میڈیا سے ہیں, آپ کی سارے ایکسپوجر ہے, میڈیا صرف کب ایم ہی وہ ہوتا ہے کہ گیٹ دا سلوگنز ایز سون ایز پاسبل, اینڈ لٹرلی دے بریکنگ دا پکچرز کہ سب سے پہلے کس کی لگ کے سب سے پہلے کس کی سب سے زیادہ وائرل ہو جائے. اٹ از لائک اے کمپٹیشن. لٹرلی when I am working in the media and I discuss عورت مارچ, ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں صرف سلوگن اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم اس کو تھوڑا کر سکیں تو اس سے ہمیں شاید ہمارا بگر ایم اچیو ہو سکے؟ اور اس کے بعد آپ بھی بتائیے گا اس پہ آپ کا کیا اوپینین. لاسٹ ایئر کا میں آپ کو بتاتی ہوں, ہم نے کچھ یہ ہے کہ کارڈز دیے تھے میڈیا والوں کو, اور ان کو یہ انٹری کی اجازت تھی. تو کافی سارے یوٹیوبرس اور وہ کھڑے ہوئے تھے, اور وہ فریڈم کی بات کر رہے تھے, وہ ہمارے رولس کی بات کر رہے تھے. وہ اور ایک کو میں جانتی تھی, میں نے انٹرویو دیا تھا, تو انہوں نے لٹرلی مجھے پکڑ لیا. انہوں نے کہا فریڈم چھینا جا رہا ہے یہاں پہ. میں نے بولا جب ہم آپ کا فریڈم چھین رہے ہیں تو آپ کو برا لگ رہا ہے, یہ سب آپ ہی کی کرتوت ہیں.
اگر میڈیا کی پرائرٹی پوسٹرز ہیں تو میڈیا کو اپنی پرائرٹی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیوں چینج اسٹل کمپرومائزنگ سچویشن پہ عورت کو کیوں لائیں؟ ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ بہت آپریس کمیونٹی ہیں, مائنورٹی ود ان مائنورٹی ہے وہ, ان کو ہم اس کنڈیشن پہ کمپرومائزنگ پہ آئے تھے, بٹ عورتیں بھی کمپرومائز کر لیں گی تو کیا فائدہ؟ میں تو سمجھتی ہوں سب سے بڑا نقصان ہوگا اگر آپ نے پولیسنگ اسٹارٹ کی عورت مارچ نے, کیونکہ بہت سارے شہروں کی ٹیمز الگ ہیں, کسی نے بھی اگر پولیسنگ جس دن اسٹارٹ کی تو اس عورت مارچ کا جو مقصد ہے وہ ختم ہوگا. اور یہ ایگریسو پالیٹکس ہے ان کی. ہم ہمیشہ رسپیکٹیبلٹی کی پالیٹکس میں رہیں گے تو ہم ریپ پہ بات نہیں کریں گے, ہم میرٹل ریپ پہ بات نہیں کریں گے, ہم جو عورتوں کے جو ان کے جنسی مسئلے ہوتے ہیں ان پہ بات نہیں کریں گے, خواجہ سراؤں پہ بات نہیں کریں گے. بس پھر وہ جو پہلے سے ہم پچھلے 70 سالوں سے کرتے آئے تھے نا, وہ چینجنگ جو ہم 5 سال میں لائے ہیں وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم نے بات کی, آپ نے وہ سلوگنس پڑھ کے دکھائے, بھلے وہ کنٹروورسی کے لیے, ریٹنگ کے لیے, کسی چیز کے لیے بات ہوئی, بہت عورتیں نکلی ہیں, بٹ آپ نے ان عورتوں کو کنٹروورشل بنا کے نا, بہت ساری گھر کی عورتیں بڑی برقعے کر کے آ رہی ہوتی ہیں. نارمل ڈیز میں وہ نقاب نہیں کرتی, دیکھیے میں وہاں ہوتی ہوں, میں ارینج کرواتی ہوں, وہ نقاب کرتی ہیں, وہ ماسک پہنتی ہیں. بہت سارے ہمارے کمیونٹی کے لوگ بھی منہ چھپا رہے ہوتے ہیں کہ یار گھر والوں کا مسئلہ نہ ہو, بٹ یہ میڈیا نے وہ چھین لیا. صحیح بھی میڈیا کو ہونا ہے, مسئلہ بھی میڈیا کا ہے, عورت مارچ کا اس میں کچھ نہ جائے. آپ کو لگتا ہے کہ صرف میڈیا سے ہی لنک مسئلہ ہے یا نارمل عوام بھی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی آج تک عورت مارچ کو؟ دیکھیں آپ یا باہر نکلے نا, آپ کسی سڑک سے اٹھتے ہوئے آدمی عورت سے بات کریں, جو عام لوگ ہیں وہ سطحی لوگ ہیں, ان کو زیادہ نہیں پتا. وہ جو دیکھتے ہیں نا اسکرین جو سامنے ہوتی ہے, وہ دیکھتے ہیں دیکھتے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ یہودی کی سازش ہے, اس کے پیچھے کوئی مضموم عزائم ہے جس کو یہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں اپنا. مسئلہ یہ ہے دیکھیں کہ آپ کا اگر مقصد بڑا ہوتا ہے نا, جب آپ کا مقصد بڑا ہوتا ہے تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آپ دنیا کی جتنی بھی بڑی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ آپ کے ساتھ پیچھے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ہیں کہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیے ہوں گے, بالکل کیے ہوں گے. مسئلہ یہ کہ آپ کا مقصد بڑا ہے یا آپ کی ایگو اور آپ کی انا بڑی ہے, یہ دو چیزیں. یہ اصل میں ایگو کا مسئلہ ہے, صرف اس طرف نہیں اس طرف بھی. ہم اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے, نہ ہم اس طرف ایگو پہ جو نہیں ایکسیپٹ کر رہے ان کا بھی ایگو ہے. ہم کیوں خواتین کو ایکسیپٹ کریں, ہم کیوں خواجہ سورا کو ایکسیپٹ کریں؟ مرد ایک عظیم ہے, مرد کو عظمت حاصل ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک ایگو ہے جو اس طرف ہے. اب وہ ریئیکشن ہے, میں کہوں گا یہ ریئیکشن ہے. سوسائٹی میں جب آپ کسی چیز کو دبائیں گے نا اتنا زیادہ, ایگزیکٹلی, تو وہ کیا ہوگا, وہ ریئیکشن آئے گا. لیکن اب آپ دیکھیں گے اس ریئیکشن کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ ٹاؤن آف دا ٹاک تو ہیں, آپ کی بات تو ہو رہی ہے, لیکن کیا جیسے انہوں نے خود ہی کہا کہ ان مسائل پر بات نہیں ہو رہی. مجھے ابھی پتہ لگا کہ لیاری سے خواتین آتی ہیں, کورنگی سے خواتین آتی ہیں, اور آ کے وہ باقاعدہ سے اسپیچ بھی کرتی ہے, تو اس کو زیادہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو سلوگنز ہے نا, اچھا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ لگاتے رہیں سلوگنز, کیونکہ یہ سلوگنز میجورٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, سلوگنز میں جو کچھ لکھا ہوا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو کہہ رہا اس سے 2 قدم آگے بڑھے, ہم انٹرٹین کریں گے, ہم انجوائے کریں گے, صاحب بات ہے. ہم بھی ٹو بی آنیسٹ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میں یوزر ہوں سوشل میڈیا کا, میں اس کو ایز اے انٹرٹین ہی دیکھوں گا, میں اس کو میم ہی بناؤں گا, سوری ٹو سے, کیونکہ یہ رویہ ہے سوسائٹی کا. لیکن اس کے برعکس ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ کریں کہ بھائی ایک لیاری کی خاتون, ایک مچھر کالونی کی خاتون, ایک کورنگی کی خاتون یا خواجہ سرا کیا اپنی روزانہ کی بنیاد پر کیا کیا برداشت کرتے ہیں, انہیں کیا کیا دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ اسٹوری پورٹری کریں نا تو چلے گی, کیوں نہیں چلے گی. اگر ہم اپنے پڑوسی ملک بھارت کے دیکھیں, اس موضوع پر, اس کانٹینٹ پر وہ کتنا زبردست شاندار طریقے سے کام کر رہے ہیں. وہ پروگرامس کر رہے ہیں, وہ ویب سیریز بنا رہے ہیں, وہ موویز بنا رہے ہیں, وہ ڈرامہ بنا رہے ہیں. ہمارے یہاں بھی کچھ کام ہوتا ہے لیکن اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح وہاں ہوتا. تو میرا بیسکلی مقصد یہ ہے, یا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر آپ کا مقصد بڑا ہے تو کچھ چیزوں میں آپ کمپرومائز کر لیں تو بہتر ہے. انسان کمپرومائز ہی کرتا ہے, کرنا پڑتا ہے. آپ کرتی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, یہ کرتی ہوں گی, میں کرتا ہوں, یا آپ جتنے بیٹھے ہوئے سب کرتے ہیں, تو آپ بھی کر لیں. کچھ سلوگنس پہ کمپرومائز کر لیں, کیا جاتا ہے, مقصد بڑا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا کیا اس پہ رائے ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے نا کہ میں نے کہا یہ غلطی سلوگنس کی نہیں ہے, یہ ان کو ٹرائی کرنی تھی. ہم ایک سیکنڈ, آپ کہتے ہیں کہ روڈ پہ جا کے لوگوں سے پوچھو, روڈ پہ لوگ وہ دیکھتے ہیں جو میڈیا دکھانا دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے,
اب وہ یہودی، اب وہ ہمیں بھی یہودی کہتے ہیں. آج پچھلے سال جو ہمارے خواجہ سراؤں کے خلاف ایک ہیٹ کیمپین جو کہ پیسوں پہ ہوتی ہے، جو پیڈ ہوتی ہے، جو کروڑوں روپے جس پہ لگتے ہیں، ہم تو نہیں مقابلہ کر سکتے اس کروڑوں روپے کی پیڈ کیمپین کا مقابلہ. جتنا کر سکتے ہیں بٹ آبویسلی ہم نہیں کر سکتے. یہ سارے میڈیا کے رولز ہیں. بات عورت مارچ کی نہیں ہو رہی ہے یہاں، یہ ہو رہی ہے کہ عورت مارچ جو بھی کرتا ہے سلوگنس تو لوگ لاتے ہیں. کوئی ایکٹریس آتی ہے یا کوئی عام انسان اپنا سلوگن لے کر آتے ہیں. آپ پازیٹیوٹی دکھائیں، اور اگر آپ اسے ایز اے انٹرٹینمنٹ لے رہے ہیں، اگین میں جج نہیں کر رہی بٹ دیٹس یور پرائرٹی. عورتوں کے عالمی دن پہ اگر پاکستان میں کوئی مارچ ارے 70 سال سے کمپرومائزنگ سچویشن کے بعد تھوڑا سا اگر اسٹیپ لیا ہے تو اس پہ یہ سب ہوا ہے. اور یہ جب بھی لیں گی، جب ان مسئلوں پہ آپ بات کریں گی، آپ یہودیوں سے جڑیں گی. یہودیوں کو کوئی شوق نہیں ہے مارچ نکلوانے کا. ہمیں بھی کہتے ہیں کہ خواجہ سرا یہودیوں کا ایجنٹ ہیں یا یہ ٹرانسجینڈر. ارے ہمیں نچوانا، ہم سے بھیک منگوانا، یہودیوں کو ان سے کچھ نہیں ملنے والا. تو یہ پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پورا عورت مارچ دیکھیں، آپ خود آئیں عورت مارچ میں. اگر آپ کو کوئی چیز غلط لگتی ہے، کسی کے کپڑوں پہ اعتراض کرنا، پھر اگین پرنسپل. عورت مارچ نے یہ اچیو کیا کہ ہم آج یہاں بات کر رہے ہیں، فیمنسٹ پرنسپلس پہ بات کر رہے ہیں. فیمنسٹ کا کوئی ذکر پاکستان میں نہیں تھا اتنا، یہ صرف کچھ ایلیٹ سرکلس میں تھا. آج عورت مارچ کو بچہ بچہ جانتا ہے. آپ نے نیگیٹیوٹی پھیلائی، ہم نے اس میں بھی اپنی پازیٹیوٹی نکال لی. پورا سال عورت مارچ ہمارے ساتھ تھانوں میں، ہمارے ساتھ دھرنوں میں، ہمارے 3 پروٹیسٹ کو ارینج کروانے میں، ہماری ہیلپ کرنے میں عورت مارچ کا ہاتھ ہے. 2 پروٹیسٹ کے پیسے انہوں نے بھرے تھے جو پریس کلب کو ہمیں دینے ہوتے ہیں. 1000 روپے ان عورتوں نے بھرے تھے کہ نہیں آپ لوگ نہ آتے. تو یہ ہمیں تو فائدہ ہے. یہ آپ دیکھنا نہیں چاہتے، یہ دکھایا ہی نہیں جاتا. اگین میڈیا میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس سے بھی بہتر دیکھنا چاہتا ہوں. میں ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. میں چاہتا ہوں میری بہن، میری ماں، میری بیوی اور میری بچی اس مارچ میں جائیں، اور اس طرح کے اور مارچ خواتین کے حقوق کے لیے جہاں جہاں کام ہو وہاں جائیں. لیکن میں چونکہ عام لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، کیونکہ عورت مارچ میں کتنے لوگ جاتے ہوں گے آپ کے انداز میں؟ کتنی خواتین جاتی ہوں گی؟ کم پرسنٹیج ہے. کتنی پرسنٹیج ہے؟ 10 شاید. 10% بھی نہیں ہے. 10 تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ہاں شاید اس سے بھی کم، کوانٹٹی کم ہے لوگوں کی. چونکہ ہمارے یہاں باؤنڈریز ہیں، اس کو ایکسیپٹ کریں. ہمارے یہاں مذہبی باؤنڈریز ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں مذہبی باؤنڈریز ہیں، کلچرز کی باؤنڈریز ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ان سلوگنز کی وجہ سے بندہ اپنا مذہبی باؤنڈریز بھی چھوڑ دے اور کلچر کی باؤنڈریز بھی چھوڑ دے. نہیں ہو سکتا. اگر آپ ان سلوگنز کو ہٹا دیں تو آپ کا مقصد زیادہ اچھے طریقے سے چکا. لیکن اگین ان کی اپنی مرضی ہے، جو کر رہے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے. مگر میں تو اپنی رائے پیش کر رہا ہوں کہ یہ میں اس میں پوائنٹ دینا چاہوں گا. مذہبی باؤنڈریز ہیں ندر تھیں، غیرت کی باؤنڈریز ہیں ندر. جو غیرت کے نام پہ یا جو غیرت کے چکر میں جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کے سب چیزیں ہو رہی، کیا مجھے میرے گھر والوں نے نکال دیا یا میرے ہزاروں ساتھیوں کو نکال دیا، عورتوں کو غیرت کے نام پہ قتل کرنا، یہ مذہبی باؤنڈریز نہیں ہے. یہ آپ کی جہالت ہے، یہ آپ کی پیٹریارکی ہے. اس کو آپ کلچر کا نام بڑے پیار سے اب آپ مذہب کا نام دے دیتے ہیں، کلچر کا نام. ہمارا سندھ، اگر ہم سندھ کی بات، سندھ کا ایسا کلچر ہے، بڑا صوفی کلچر ہے. بچپن سے دیکھتی ہیں، میں آلسو سندھی اسپیکنگ، عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں. سڈنلی یہ چیز چینج ہوئی اور پچھلے 9 سالوں سے عورتوں کا گھروں سے نکلنا بند ہوا ہے. ہم پروگریسو کنٹری نہیں ہیں، ہم پروگریسو کنٹری ہیں. ہم مذہب کا لبادہ اوڑھ کے جو اپنی غیرت اور جو ایک مردانگی، ایک پیٹریارکی کی تسکین پوری کریں، اس کو چینج کریں نا. مذہب نے تو نہیں روکا عورت کو کام کرنے سے، مذہب نے تو پڑھنے سے نہیں روکا. آپ کی عورتیں کیوں نہیں پڑھتی؟ کیوں نہیں؟ وہ مذہب کا نام اور غیرت، ان کی جو انسیکیورٹی ہے نا مرد کی، وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. مگر اگر ہم اس میں مذہب کا اینگل اگر ہم دیں، میں وہی آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں کہ اگر ہم اس کو مذہب کا اینگل دیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذہبی باؤنڈری صرف سلوگن تک ہی لمیٹڈ ہے؟ پھر مذہبی باؤنڈری میں تو پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ایز آپ بھی نہیں پریکٹس کرتے ہوں گے، میں بھی نہیں پریکٹس کرتی ہوں گی. بہت ساری اگر ہم مذہب کو لیتے ہیں تو دیٹس اندر ڈفرنٹ ٹاپک، کیونکہ مذہبی باؤنڈریز ناٹ اونلی سلوگنس. مذہبی اگر ہم کمپلیٹ اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر بہت ساری چیزیں، وہ گانا بجانا، وہ خیر پرسنل ہے، وہ ہر کسی، مگر پھر وہ بہت سارے. تو صرف ہم سلوگنس پہ ہی کیوں فوکس کر رہے ہیں اور اسی پہ کیوں فوکس کر رہے ہیں when we're talking about religion؟ دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ سب مذہبی لوگ ہیں. مذہبی باؤنڈری سے مراد یہ ہے، آپ کالجز جائیں، یونیورسٹیز جائیں، آپ کو زیادہ اکثریت فیمیلس کی ملے گی. اور اگر آپ ان کے گھر جائیں نا تو ان کے والد، ان کے بھائی
कहीं ना कहीं मजहबी होंगे, पूरे मजहबी नहीं होंगे, लेकिन वो इस तरह की बातें करेंगे मजहब की, आपके घर में भी होंगे, आपके खानदान में। मगर मुझे लगता है वो मजहब नहीं, वो बात करते हैं कल्चर को उन्होंने मजहब में एग्जैक्टली फोल्ड कर दिया है, क्योंकि भाई जो वही मर्द औरत को देख भी रहा होगा, वही मर्द चक्कर भी चला रहा होगा, वो दूसरी मैं इसी पे आना चाह रहा हूँ कि मैं एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी है वो कल्चर भी, वो कल्चर को उन्होंने मजहब के, क्योंकि मजहब जब मजहब का लिबासा दिया है, फिर कल्चर का लिबासा दिया, वो एक्चुअल उनकी इनसिक्योरिटी है। और वही मर्द औरतों को इसी औरत मार्ट में जाके देखेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे, तब उनको मजहब को भूल जाते हैं। मैंने आपसे यही फेस्टिवल मैंने आपसे ये अर्ज किया ना, लोग उसको एज ए एंटरटेन ही लेंगे जब तक कि आप उसको उस तरह पोर्ट्रेट नहीं करेंगे जिस तरह उसको करना चाहिए। बदकिस्मती से नहीं होता, हो सकता है आगे आने वाले सालों में हमें उसको पोर्ट्रेट करना चाहिए ताकि मर्द उसको, मगर मुझे एक और पॉइंट दिया, मर्द को एक्सेप्ट क्यों करवाएं? नहीं, मर्द से नहीं, माशरे की बात, माशरा मर्द नहीं। पाजसरा को और औरत अगर अपना राइट ले रही है औरत मार्च में, तो वो उससे कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट है, आपकी प्रायोरिटीज ही है ना। नहीं, मैंने माशरे की बात की, ये पॉइंट सही है कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी है जिसको वो वही बात है, जो मेजॉरिटी होती है नॉर्मल हो जाती है, चाहे वो, मगर मेजॉरिटी हमेशा सही नहीं होती, मैं ये भी पुट कर दूं, मगर मेजॉरिटी की एक्सेप्टेंस, ये बात शायद है कि उन लोगों, वो शायद माशरे की बात कर रहे हैं कि एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग इज माशरा इज नॉट ओपन टू दीस थिंग्स। यस, मैं यही कहना चाह रहा था कि लोग औरत को बाहर चार दीवारी चाहता है औरत की। आप अगर आप वही एक बात है ना, एक सर्टेन क्लास की बात आ जाती है ना, सर्टेन क्लास से आप जाएं, कुरंगी में आप जाएं, आप बल्दिया में चली जाएं, आप बनारस में चली जाएं, ठीक है, मैं तो एक फील्ड सुपरवाइजर भी हूँ, तो मैं काम इनका करती हूँ, तो वहाँ की औरतों का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। औरत निकलेगी सिर्फ डिलीवरी करवाने के लिए, वो भी अगर दाई मिल जाए तो वेरी नाइस, कोई शॉपिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। ये तो ना कल्चर है ना मजहब है, आपकी इनसिक्योरिटी है। और वही बात है, औरत मार्च जब भी होगा, जब भी औरत सड़क पे आएगी, ये माशरा भी रेडी नहीं, और ये माशरा पीछे जाता जा रहा है। ये औरत मार्च एक, मैं समझती हूँ एक ऐसी चीज है कि जो इस रिग्रेसिव माशरे में एक ऐसी चीज प्रोग्रेसिव होती है जो फाइनली लोगों को सामने लाती है। हमारा मसला आज तक किसी ने नहीं उठाया मैडम, किसी ने नहीं। ये औरत मार्च वाले थे, आज मैं यहाँ बैठ के एक डिफेंडिंग पोजीशन में औरत मार्च की बात कर रही हूँ, आपने मुझे बुलाया, ये अचीवमेंट औरत मार्च की है। हमें तो मतलब आपको पता है ना हमारी जिंदगियों में किस तरह का हम रवैया देखते हैं, औरत मार्च का बड़ा क्रेडिट है। अभी रिसेंटली भी इतने मर्डर्स हुए आप लोग के, मीडिया ने उसको कवर ही नहीं किया। औरत मार्च करेगा इस साल, वही मैं बोल रही हूँ, औरत मार्च करेगा। नॉर्मल मीडिया तो उसको अटेंशन ही नहीं देता जितनी वो डिजर्व करता है अटेंशन। देखें, ये जितनी बात कर रही है ना, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये उस पे से ज्यादा पॉपुलर स्टांस है जो ये, सॉरी टू से, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बेचा जाता है। तू भी होने समय सच बोलना पड़ेगा, एक इस तरफ भी स्टांस बेचा जाता है, इस तरफ भी बेचा जाता है, जो कि बदकिस्मती से हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पॉपुलर स्टांस को अगर अप्लाई करना चाह रहे करें, लेकिन आउटपुट और रिजल्ट्स क्या है उस पर क्यों बात नहीं कर रहे? उसके रिजल्ट्स पे, उसके आउटपुट पे मैं चाह रहा हूँ कि औरत मजबूर ना हो, लाचार ना हो। मैं खड़ा रहूंगा, मेरे साथ और सारे मर्द खड़े रहेंगे। क्यों भाई, औरत ही क्यों मजलूम बने? औरत ही क्यों अपने हुकूक मांगे? क्यों? मेरी माँ औरत है, मेरी बहन औरत है, मेरी बीवी औरत है, सही, मेरी बेटी औरत है। इसके अलावा अगर ये रिश्ते हटा भी दे, हमारे कोलीग्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको क्यों जरूरत पड़ी कि वो हुकूक मांगे? ये सिस्टम का मसला है। दिस इज नॉट अबाउट मेल डोमिनेंसी, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, सिस्टम का मसला है। सिस्टम हमें इंसाफ नहीं देता, सिस्टम कमजोरों को इंसाफ नहीं दे रहा, सिस्टम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए है ही नहीं। सिस्टम बदकिस्मती से है ही एलीट क्लास के लिए, पावरफुल लोगों के लिए। मगर पावरफुल मर्द कैसे बना, यही तो पॉइंट, जैसे पॉइंट ही सारा ये है कि पावरफुल मर्द ही क्यों, मतलब जब औरत खड़े होकर बात करती है तो मर्द क्यों चाहती है? यही तो फिर पॉइंट वही हो गया ना, पावरफुल ये सवाल मर्द के लिए क्यों, औरत पावरफुल क्यों नहीं है? औरत बच्चे ही पैदा करती है, उसमें काम भी करती है अपनी पूरी, मर्द क्यों, मतलब औरत क्या क्या नहीं करती कि मर्द को खुद ही एक्नॉलेज कर लेना चाहिए कि शायद पावरफुल ज्यादा इमोशनली और हर तरीके से है ही। और मैं तो ये सवाल बिल्कुल उठाता हूँ, हाँ, तो पावरफुल क्यों, वो सप्रेस्ड क्यों है? औरत का जेंडर सप्रेस्ड क्यों है? वो तो औरत को पता कि क्यों है। औरत इस पे बात, औरत का इस पे रोल ही नहीं है प्ले। देखिए अभी बलूचिस्तान में एक औरत कुरान पकड़ के अपने दो बच्चों की जिंदगी की भीख मांगती रही और उसको किस बेदर्दी से कत्ल किया, उसके पीछे किस मर्दों ने या कौन सी मर्दों की ऑर्गेनाइजेशंस ने उठ के प्रोटेस्ट किया? औरत मार्च ने तो किया। And औरत मार्च इनवाइट अस, हमने भी अपनी आवाज कि आवाज, आई एम सेइंग प्रोटेस्ट, अपना डेमोक्रेटिक राइट
روڈوں پہ آ کے نعرے لگائے کہ بھائی انصاف دو, وہ چیز کسی نے ہائی لائٹ نہیں کی. ناٹ ایون ہمارے آج کے ٹاپک میں نہیں ہے. اپنی زندگی سے وقت نکال کے پوسٹرز بنا کے جا کے آنے جانے کا کرایہ ایک مڈل کلاس انسان اگر میں نے خرچ کیا تو کیا نا, میں نے ایفرٹ دکھائی نا. دیر از نو اپریسیشن فار عورت مارچ. کیوں انہوں نے یہ اسٹیپس اٹھائے ہیں, ان کا ذکر ہونا چاہیے کیونکہ ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے نا. اب یہ آپ سوچیں نا کہ یہ چیز بلوچوں کے لیے وہ بات کرتی ہیں, کسی میں ہمت نہیں ہے. بلوچستان, صحیح بات, بلوچ عورت کی مسنگ جو عورت ہوئی ہے اس کے لیے نہ میڈیا میں ہمت ہے نہ ان مردوں میں ہمت ہے. پاورفل وہ عورتیں ہیں جو انہوں نے اس ٹاپک پہ بات کی جو اس ملک کا میڈیا, اس ملک کا کوئی بھی انسان بات کرنے سے ڈرتا, اور وہ مجبور ہے. ہم ان کے خوف کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں کہ آپ مسنگ ہو جائیں گے, آپ بھی انہیں لسٹ میں آ جائیں گے. بٹ ان عورتوں نے ہمت کی, انہیں تو اپریشیٹ تو کریں. نہیں تو بلوچستان میں صرف عورت تھوڑی مظلوم ہے, مرد بھی مظلوم ہے, کمزور مرد بھی مظلوم ہے. آواز اٹھا لیں. بات میں نے یہی کہا نا, بات اصل میں سسٹم ہے. یہ سسٹم ہے جسے چینج کرنا پڑے گا. اس کو مرد ورسز خواتین نہ بنائے, بلکہ اس کو مل کے ہم کام کریں اور اس کو مل کے اس سسٹم کے خلاف لڑیں. اس میں کچھ کوشش میں کروں, کچھ آپ کریں, کچھ یہ کریں. اسی طرح معاشرہ بنے گا میرے خیال سے تو. ورنہ تو یہ تو چلتا رہے گا اور اچھی باتیں چلتا رہے. ویسے ہی 75 سال سے چیزیں چل ہی رہی ہیں. تو اگر آپ نے شوشہ کرنا ہے اور پاپولر اسٹانس آپ نے لینا ہے تو آپ لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہم بھی آپ کے ساتھ. پہ عورت مارچ بات کرتا ہے جس پہ یہ ملک تیار نہیں ہے بات کرنے, چاہے وہ بلوچستان کا ہو, چاہے وہ خواجہ سرا کا ہو, چاہے وہ جینڈر مائنورٹی کا ہو, چاہے وہ ایکویلٹی کا ہو. اور مسئلہ صرف جو ہے وہ ایکشنز کا ہے. ریکویسٹ والی پوزیشن سے نکل آئے ہیں, ڈیمانڈ والی پوزیشن پہ آئے. ڈیمانڈنگ پوزیشن پسند نہیں, ڈیمانڈنگ رویہ پسند نہیں. ایک عورت اور خواجہ سرا ڈیمانڈ کر رہے, پاگل ہو گیا ہے کہ نکالو باہر سے. یہ لیول ہے لوگوں کا. عورت مارچ نے یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. ہم ہر دفعہ ہر چیز کرتے ہیں, لیکن اب ریکویسٹ کب تک کریں گے؟ ہمارے لوگ مر جائیں, ہم ایف آئی آر کی ریکویسٹ کریں تو ایسا نہیں ہو. اب ہم ڈیمانڈنگ پوزیشن پہ ہیں, اور وہ ڈیمانڈنگ پوزیشن سے صرف ہمیں جو ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے اس عورت مارچ کو, اس وجہ سے کہ کسی طرح یہ لوگ امپاور ہو گئے نا. اور میں سمجھتی ہوں جس دن عورت امپاور ہو گئی نا, اس ملک کے مسائل ہے. خواجہ سرا امپاور ہو گیا نا, اس ملک کے مسائل ہٹ جائے گی. یہ مردوں کا کام نہیں, ان سے نہیں ہو رہا, ان کا فیلئر ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل اس پہ میں ایگری ہوں, 100% میں اس پہ ایگری ہوں. بالکل جتنے بڑے آئے گا نا خواجہ سرا ہی لائیں گے. ہم پیدا ہوتے ہیں نا اس معاشرے سے, اسی وقت ہم جنگ کرتے ہیں کہ نہیں یہ میں سوچتی ہوں, یہ میرا جنس ہے, ماننا ہے مانو, نہیں ماننا ہے نہ مانو, میں تو ایسے ہی رہوں گی. وہ جنگ کا جو ایک نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. لیکن اگر انقلاب آئے گا تو خواجہ سرا ہی انشاءاللہ. نہیں میں ان کی بات سے ایگری ہوں کہ کیوں وہ کیوں کریں, ہم ریکویسٹ کیوں کریں, کیوں کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سب کو آزاد پیدا کیا ہے, تو کیوں ریکویسٹ کریں. اس معاملے میں ان کے ساتھ ہوں. اور ایک اور بات کہ اہم جو عہدے ہیں اس پہ بھی خواتین اور خواجہ سرا کو ہونا چاہیے, کیونکہ 75 سالوں سے ہم نے مردوں کے کام دیکھ لیے. اس بات پہ میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری ہوں. مگر اب دیکھیے جیسے مارویہ ملک, ٹھیک ہے اتنی انہوں نے کیا, وہ نون ہے, ٹی وی اینکر ہے, ان پہ بھی بیکاز شی از ٹرانسجینڈر وہ شفٹ ہوئی, انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی, اسلام آباد گئی, لاہور واپس آئیں گی سرجری, پھر ان پہ اٹیک ہوا. سینئر جرنلسٹ کوئی بھی جو بڑے ٹی وی چینل پہ بیٹھے اس پہ ہوتا تو جو آؤٹ کرائے ہوتا, کیا وہ مارویہ ملک پہ ہے؟ میں اس پہ دینا چاہوں گی کہ ایکٹیوسٹ کو کیوں آپ ٹارگیٹ کریں. آئی ایم ناٹ سیکس ورکر, میں ڈانس فنکشن میں نے زندگی میں نہیں کی, ہمیشہ سے جاب کی ہے, 2013 سے کبھی ادھر کبھی ادھر. صحیح ہے, آئی واز انوالو ان سیکس ورک, آفس کی مجبوریاں تھیں, چھوڑا. ایک معاشرے کے حساب سے اگر آپ کا جو بنایا ہوا معاشرہ ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئی ایکسیپٹ ایوری تھنگ, بٹ اسٹل معاشرے کے حساب سے تو میں بہت پرفیکٹ ہوں. بس میں نے آواز اٹھائی. آپ میرا ٹویٹر دیکھ لیں, آپ میرا انسٹا دیکھ لیں, مجھے دن کی 100-200 گالیاں آتی ہیں, واجب القتل کی دھمکیاں آتی ہیں, پارک میں 2 دفعہ لوگ مارنے آئے, 3 دفعہ. کیوں؟ کیونکہ میں رائٹس کی بات کر رہے ہیں. بہت سارے میرے خواجہ سنا ہے, بڑے مشہور ڈانسر ہیں بھائی, بڑی بولڈ ڈریسنگ میں وہ ڈانس کرتے ہیں, ان کو ان سے مسئلہ نہیں ہے. دے وانٹ انٹرٹینڈ, وہ ہمیں سمجھتے ہیں ہم انٹرٹینمنٹ ہیں. انٹرٹینمنٹ سیکشن سے ہم نکلے, خواجہ سرا ماویہ نکلی, اٹیک ہوا. دیکھیں انہوں نے ابھی جو بات کی نا کہ ہم جب انٹرٹینمنٹ تک رہتے ہیں تب تک ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم رائٹس مانگتے ہیں تو ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں. یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے. اگر آج میں بیٹھ کے کیمرہ آن کروں اور میں جو سوسائٹی میں نارمز ہیں اس کے خلاف, جو سو کالڈ نارمز ہیں,
جو کلچر کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ ہم نے بنا دی ہے, شدت پسندی ہم نے اختیار کر لی ہے بدقسمتی سے. تو میں بات کرنا شروع کروں نا, میرے ساتھ بھی یہی ہوگا. اگر آپ چینج چاہتے ہیں نا تو آپ نے قربانی دینا پڑے گی. ٹو بی آنیسٹ, ٹو بی فرینک, مظلومیت کا رونا نہیں روئیں. آپ قتل بھی ہوں گے, آپ کو مارا بھی جائے گا. آپ سے مراد جو یہ بات کرے گا, میں پرٹیکولرلی کسی کی بات نہیں کر رہا. اسی طرح انقلابات, آپ کیا سمجھ رہے کہ انقلاب ایسے ہی آ جائے گا, گھر پہ بیٹھیں گے؟ نہیں بھائی, قربانی چاہیے, قربانی دینی پڑتی. ایک معاشرے کو آپ چینج کرنے جا رہے ہیں تو وہ کیا آسان چیز ہے؟ معاشرے کو چینج کرنا کوئی آسان چیز ہے؟ اگر میں مذہب کی بات کروں, رسول خدا کی بات کروں, تو ان پر بھی اٹیک ہوئے. انہوں نے جب معاشرے کو چینج کرنے کی کوشش کی تو ان پر بھی اٹیک ہوئے. گوتم بدھا کی میں بات کر لوں, جب گوتم بدھا واپس آئے اور جب انہیں نروان ملا تو انہوں نے جب سسٹم کو, سوسائٹی کو بتایا کہ جو تم جی رہے ہو جس طرح, ویسا جینا نہیں ہے, جینا اس طرح ہے, تو ان پر بھی اٹیک, ان پر بھی حملہ ہو. بعد میں لوگوں نے ایکسپٹ. کو لگتا ہے کہ خواجہ سرا کو ابھی تک ان لوگوں نے, ہماری سوسائٹی میں شاید ایز اے تھرڈ جینڈر جیسے ایک کہ ہیں, آدھے زیادہ ہماری سوسائٹی کا یہ کانسیپٹ ہے کہ دے فیک اٹ, ایسا کچھ ہے ہی نہیں. یہ ہے, ابھی ریسنٹلی بھی بہت اس بات پہ ڈبیٹ چلی تھی. تو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ کہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, ڈو یو اگری ود اٹ, کیا ہو رہا ہے اور کیوں ابھی تک صحیح ابھی تک بھی کیوں مارے جا رہے ہیں؟ مطلب ہم 2023 میں بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ دے اسٹل بینگ کلڈ فار نو ریزن. ایسا بدقسمتی سے ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ان کی مذاق اڑاؤ. صحیح ہے, بالکل. ہاں, بچے مذاق اڑاتے, صحیح ہے, عورتیں مذاق اڑاتی, مرد مذاق اڑاتے. میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو آپ نے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, بلکہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بنایا ہے نا, ساری مخلوق تو اسی کی ہے نا, اسی ذات کی ہے نا. تو اس پہ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ یہ ان کو تعلیم بھی ملنی چاہیے, ان میں انجینئرز بھی ہونے چاہیے, ان میں ڈاکٹرز بھی ہونے چاہیے, ان میں ایکٹرز بھی ہونے چاہیے, ان میں اینکرز بھی ہونے چاہیے, جو اب آہستہ آہستہ مطلب ہر بالکل بالکل, کیونکہ دماغ سب کا ویسا ہی ہے. ہو سکتا ہے ان کا بہت زیادہ اچھا ہو, بہتر ہو, انٹیلیجنٹ ہو, اور خواہشات بھی سب کی ویسی ہیں. بالکل, ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے, ہر شخص اپنے آپ کو, بالکل حق, بالکل حق ان کو دینا چاہیے. اور یہ بات ہونی بھی نہیں چاہیے تھی بدقسمتی سے, یہ ٹاپک ہی نہیں ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ نہیں ہونا چاہیے, ڈسکس کر رہے ہیں, بدقسمتی سے ہو رہی ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں, میں ایکسیپٹ کروں گا, میری ناکامی ہے, میرا فیلئر ہے, آپ کا فیلئر ہے, یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ان سب کا فیلئر ایز اے سوسائٹی. بالکل, آپ کا فیلئر ہماری زندگیاں لے جاتا. میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں نا, مگر یہ ہے میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں. we have failed and we accept it. What about the accountability, your exception ہونی چاہیے, جو ہے نا وہ آپ ایکسیپٹ کریں, یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. مگر یہ we want some strict actions, کوئی بات ہے وہ لینے ہوں گے. اور اگر آپ اور ہمیں سوسائٹی کو, ہم میڈیا ایک ایسا ایک پلیٹ فارم ہے, اور میں کبھی میڈیا میں بہت ایک شائے پرسن ہوں میڈیا کے ساتھ, آج بھی بڑا مجھے ایک انزائٹی سی ہو رہی ہوتی ہے کیمرہ کے پہلے جانے سے. لیکن میں نے یہ اسٹیپ لیا, اینڈ ون آف مائی فرینڈس رخینہ محراب, انہوں نے مجھے فورس کیا کہ شہزادی جاؤ بات کرو, کیونکہ ہمیں سوسائٹی بدلنی ہے. ہمارا مسئلہ صرف گورنمنٹ اسٹیٹ نہیں ہے, ہمارا سوسائٹی بھی ہے. تو یہ چیزیں جس دن آ گئے, اور میں کہتی ہوں میڈیا پلیز اس بات کو آپ آگے کریں. ہماری زندگیاں اسٹل بہت مشکل, زندگی گزارنا, صبح سے اٹھنا. آپ کہتے ہیں بھائی ہم نوکری دے دیں گے, نوکری آپ دے دیں گے, میں اس رکشا والے کو کیسے برداشت کروں جس کی ہمت ہے, جب تک اگر وہ مجھے عورت سمجھتا ہے تو وہ دیکھ کے بھی نظر ہٹا لیتا ہے فوراً ہی. لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ سرا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ 150 روپے رکھ لو, آپ میرے ساتھ سیکس کر لو. میں اس ماحول میں نہیں جاب کر سکتی. ہم راتوں کو نکلتے ہیں, ہم دن میں نکلتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے, وہ ایک انزائٹی ہے. مینٹل ہیلتھ تمام کمیونٹی کی تباہ ہو گئی ہے, کوئی سسٹم نہیں. ابھی ہیلتھ سسٹم پہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم نے پولیس کو صحیح کیا, اب باری ہے معاشرے کی, اور معاشرے کو صحیح کرنے کا ایک ہی میڈیم ہے, وہ ہے میڈیا. تو شہزادی جیسے انہوں نے بولا کہ اگر آپ لوگ, ان کا ایک جملہ تھا کہ اگر ہم لوگ ان سب باتوں کو چھوڑ کے آؤٹ پٹ اور ریزلٹ پہ فوکس کریں تو دیٹ ول بی بیٹر. تو میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں عورت مارچ کو, تو 6 years آف عورت مارچ, ٹھیک ہے, آئی ہیو سین چینج, آف کورس آئی ہیو سین دا سوسائٹی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, پیپل ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. آپ کے حساب سے وہ 6 سال میں کیا آؤٹ پٹ اور چینج ہے جو ایک عورت یا خواجہ سرا کی زندگی میں عورت مارچ لے کر آئی ہے؟ آئی وانٹ یو ٹو ٹیل دا پیپل, تاکہ ان کو بھی اس بات ہو کہ عورت مارچ ہے, ایک ریالٹی ہے, اور وہ ایسے آپ لوگ کی کمیونٹی کو یا عورتوں کی کمیونٹی کو ہیلپ کر.
دیکھیں میں سمجھتی ہوں عورت مرد کا جو خواجہ کا سیکشن ہے میں زیادہ اس کو دیکھتی ہوں, اور جو عورتوں کا ہے وہ ایک عورت بہتر آ کے, عورت آرگنائزر بہتر آ کے ایکسپلین کرے گی. باقی جا کے آپ خواجہ کا بتاؤں, میں سندھ پولیس کی فوکل پرسن بنی عورت مارچ کی. ٹھیک ہے, سندھ پولیس کی فوکل بنی, اور وائلنس پہ ایسا کنٹرول, ایک ڈرامیٹکلی چینج سندھ میں. ڈائریکٹ جہاں کیس ہوا ڈائریکٹ ایس ایس پی کو میسج, ایس ایس پی کو اینی ہاؤ رپلائی دینا ہے جی بی وی گروپ میں. ہائر آفیشلس آف سندھ پولیس انکلوڈنگ آئی جی سندھ اور ایم پی ایس جس میں موجود ہے, جس میں کمیشن موجود ہے, اس میں خواجہ سرا ایکٹیوسٹ موجود ہیں. ہمارے کیسز پولیس کی حد تک, میں ابھی کورٹ پہ نہیں آ رہی, یہ عورت مارچ کا ہے. کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی ایشو ہوتا ہے, جیسے لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں, ہم عورت مارچ کو میسج کرتے ہیں. سیریسلی میں اپنی پریکٹسز آپ کو بتا رہی ہوں. میں نے ان کو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ کیسز بڑے کمپلیکیٹڈ تھے, ٹھیک ہے, ان کیسز میں ان کو ساتھ لے کے گئی ہوں. میں اورنگی ٹاؤن جو ہے وہ اپنے ساتھ شیما کرمانی بھی ساتھ چلی تھی. اورنگی ٹاؤن کی میں بات کر رہی ہوں. وہاں میں خود جاتے ہوئے سیف نہیں فیل کرتی, ٹو بی آنیسٹ. میں ان کو لے کر گئی, سپورٹ کیا ہے انہوں نے وہ کانفیڈنس ہمیں دیا ہے. ہمارے ہر پروٹیسٹ میں ہمارے ساتھ وہ لوگ کھڑے رہے ہیں. باقی جو سپورٹ جتنی ان سے ہمیں چاہیے تھی وہ ان سے ملی ہے. ایک ویزیبلٹی انہوں نے آج دی ہے. اچھا, تو ایک جو بہت بڑی چیز ہوئی ہے عورت مارچ میں جس کی وجہ سے بہت ریئیکشن آیا ہے, وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایل جی بی ٹی کیو کمیونٹی کی ریپرزینٹیشن شروع ہو رہی ہے عورت مارچ میں. ہم نے فلیگس دیکھے ہیں, ہم نے لوگ دیکھے ہیں, ہم نے لوگوں کو ایل جی بی ٹی کیو کمیونٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے, ریلیشن شپس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے بائی سیئنگ لو از لو. ایسے بینرز ہیں, ایسے لوگ ہیں, ہاں ان کے منہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کبھی دے ڈونٹ کم آؤٹ ان دی اوپن آف کورس, کیونکہ ایکسیپٹنس نہیں ہے اس چیز کی بالکل بھی, اور نہ ہی آگے کبھی ایکسیپٹ ہوگی, اور اس کا ایک بہت بڑا ریلیجن فیکٹر ہے. آئی آلسو مے بی ڈو ناٹ سپورٹ اٹ. تو اس پہ آپ لوگ کیا بولنا چاہیں گے کہ آپ لوگ کو لگ رہا ہے, اور اس کے بعد جب سے یہ پرسپیکٹیو آیا ہے عورت مارچ کا, بہت زیادہ ریزنٹمنٹ بڑھ گئی ہے, تو اس بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں گے کہ کیا عورت مارچ ایکچولی سپورٹ کر رہی ہے ایل جی بی ٹی کیو کمیونٹی کو؟ یہ ایک تو عوام کو بتانا بہت ضروری ہے. ایک چھوٹا سا ایسپیکٹ ہے جو صرف آتے ہیں اور وہ اپنی بات کرتے ہیں, اور کیا آپ لوگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو فلٹر آؤٹ کریں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چاہیے, ان کی ریپرزینٹیشن بھی ضروری ہے, تو وہ تو ایکسیپٹنس از ویری ویری ہارڈ ٹو کم. تو اس پہ آپ دونوں ایکچولی, اور آپ بھی پھر لکھانی صاحب بتائیں کہ یہ کیا فیکٹرز ہیں اور اس میں عورت مارچ کو اس سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے. دیکھیے, میں نے جیسے آپ کو بڑا کلیئر کہا کہ انفرادی سوچ ہوتی ہے. اب ہمارے اس میں کوئی بینر اگر کوئی لے کر آ رہا ہے, کوئی بھی ریمبو فلیگ لے کر آ رہا ہے, تو عورت مارچ کی پالیسیز ہیں کہ ہم کسی کو روکیں گے نہیں. تو فریڈم تو ختم ہو گیا نا, آپ نے فریڈم نہیں چھیننا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ عورت مارچ کا جو ایجنڈا ہے, عورت مارچ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ عورت مارچ ہے. آپ وہ ڈیمانڈز دیکھیں. میں نے پھر کہا عوام میں ایسے تو ہمارے عوام میں چور, لٹیرے, ریپس سب ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں پوری اگر ایک ہمارے جو علی ظفر کی وجہ سے میں تمام سنگرز کو ریپس تو نہیں کہہ سکتی نا, ٹھیک ہے, یا ہریسر تو نہیں کہہ سکتی نا, یا کسی کے لیے کوئی نام تو نہیں جوڑ سکتی نا, سب کے لیے. یہ خود ایک بہت کنٹروورسی. ہاں ٹھیک ہے بھائی, میں کہوں کہ تمام سنگرز جو ہیں یا تمام پاورفل مرد جو ہیں وہ ہریسر ہوتے ہیں کیونکہ علی ظفر ہے, نہیں. ایگزیکٹلی اسی طرح کورٹ میں دیکھو, ہراسمنٹ کو کورٹ میں پروف کرنا میں آج کہتی ہوں امپاسبل ہے. اسی طرح اسی بات کو آپ جو ایل جی بی ٹی آئی کمیونٹی کا کہہ رہے ہیں, میں ایل جی بی ٹی آئی کمیونٹی کے کیسز لیتی ہوں. کسی کا قتل ہو رہا ہے, کسی کا ریپ ہو رہا ہے, کسی کے ساتھ سیکشل اسالٹ ہو رہا ہے, میری نظر میں وہ کوئی ہندو ہے, کوئی مسلمان ہے, کوئی کرسچن ہے, مرد ہے, عورت ہے, اور ان عورتوں میں جو ایک سب وہ ہیں کہ کوئی لیسبین ہے یا کوئر ہے یا کیا ہے یا کوئی گے ہے, کوئی مجھے اس سے کنسرن نہیں ہے. مجھے اس کرائم سے مسئلہ ہے, اس کرائم سے ایشو ہے, اس انسان سے ایشو ہے جو اس کے ساتھ یہ کر رہا ہے. اور عورت مارچ کا جو اپنا ایک ڈیٹیل ہے, وہ اپنی ڈیٹیل میں اپنی ڈیمانڈس رکھتے ہیں, وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں. لوگ اس میں کون سے فلیگس لاتے ہیں, کیا لاتے ہیں, وہ اس کا ایک انڈیویجول ہے. لوگ کہتے ہیں لو از لو, تو وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کا انڈیویجولی وہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیں, جو ویسٹرن ٹرمینالوجیز ہیں نا, ہم اس کے پیچھے اپنے آپ کو پاگل کر چکے ہیں. ویسٹ کو ہماری پرواہ نہیں ہے, ہمیں ان کی پرواہ ہے, ہمیں آبسیشن ہے ویسٹ کا. ہم تو صرف سیم سیکس رومانس. اور آپ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ایل جی بی ٹی آئی کمیونٹی, ہو سکتا ہے آتی ہوگی ایل جی بی ٹی آئی کمیونٹی, اگر وہ آتی ہے, وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پیدا تو ان کو بھی تو خدا نے کیا ہے نا. میں ان کی کوئی ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ نہیں آ رہی ہوں, بٹ میں ایک بات کہہ رہی ہوں, اگر ان کا کوئی عمل ہے
یہاں پہ اگر کسی کا کوئی عمل ہے جو اللیگل ہے, جو مذہبی طور پہ صحیح نہیں ہے, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے انسان سے نفرت کریں. اس کے عمل سے اختلاف کر سکتے ہیں, اس کا مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے, چیزیں ہو سکتی ہیں. باقی نیریٹو دینا عورت مارچ LGBT کے لیے نہیں, ایسا نہیں. عورت مارچ عورتوں کے حقوق کے لیے ہے, خواجہ کے حقوق کے لیے. اور میں سمجھتی ہوں تمام لوگوں کے جن کا حق چھینا جاتا ہے وہ پورا سال عورت مارچ کی ٹیم ان کی مدد اپنی کیپیسٹی پہ, ایسا نہیں ہے کیونکہ کوئی پے تو ان کو کوئی بھی نہیں کر رہا, تو وہ ایک سیاسی ایک وہ ہے تحریک ہے, تو اس پہ ایسا ہے. باقی LGBTI کمیونٹی ایک انڈیویجول کمیونٹی ہوگی. اگر کوئی فلیگ لے کر آ رہا ہے اور اس کو اسائلم لینا ہے, یا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اپنی ریپرزنٹیشن, وہ انڈیویجول ہے, اس کی ایک ذاتی سوچ کو. عورت مارچ عورتوں کے لیے ہے, خواجہ سراؤں کے لیے ہے, اور ان تمام افراد کے لیے, ان تمام سیکشل مائنورٹیز کے لیے جن کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے. ظلم زیادتی کے لیے تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا نا. اب یہ کامن سینس کی بات ہے. بس وہی ہے نا کہ کسی طرح ہمیں ویسٹ سے جوڑنا. ہم یہاں جڑ رہے ہیں, ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, لوگ LGBT کی بات کر رہے ہیں, ہم تو نہیں کر رہے. بینگ اے پارٹ آف عورت مارچ ہم اس بار مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. مہنگائی میں تو آپ بھی پس رہی ہیں, یہ بھی پس رہے ہیں, میں بھی پس رہی ہوں. بات مہنگائی کی کرتے ہیں, LGBT کا نام لے کے بھی کنٹروورشل چیزوں کو کرنے کا فائدہ نہیں. اب دیکھیں, ہم اگر اپنی سوسائٹی کی بات کریں تو نہ مذہب اسے ایکسیپٹ کرے گا, مذہب سے مراد مذہبی لوگ, نہ ہی معاشرہ اسے ایکسیپٹ کرے گا. تو یہ بات تو یہاں ختم ہو گئی کہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اب ہم آتے دوسری بات پہ. یہاں پہ دو چیزیں. ایک چیز یہ کہ کیا نہیں ہونا چاہیے اور کیا ہوتا ہے. یعنی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے, صحیح ہے, دھوکہ دہی نہیں کرنی چاہیے, قتل نہیں کرنا چاہیے, حرام نہیں کھانا چاہیے. لیکن یہ سب نہیں ہوتا, کہ یہ سب نہیں ہو, نہیں رشوت نہیں دینی چاہیے, لیکن یہ سب ہوتا ہے نا. نہیں, سود بھی نہیں کھانا چاہیے, لیکن ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں, حرام بھی کھاتے ہیں, غلط کام بھی کرتے ہیں. اب بات یہ ہے, آپ ٹو بی آنیسٹ, کہ یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں ہے معاشرے میں, کہ بچوں کے ساتھ نہیں ہو رہا, ہر جگہ ہو رہا ہے. بچوں کے محلے میں, مدرسوں میں, اسکول میں, کہیں بھی. تو یہ چیز ہوتی تو ہے, بس وہی بات ہوگی کہ ہم چونکہ منافق ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اس کو ہم رائٹ نہیں دیں گے. میں اس کے حق میں بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن معاشرے میں یہ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں, معاشرے میں ہوتا رہے گا, چپکے سے ہوگا, چپکے سے ہوگا. مگر اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, ایکسیپٹنس ہے ہی, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہیں ہوگی ایکسیپٹنس. میں کہہ رہا ہوں ایک چیز نہیں ہونی چاہیے لیکن ہوتی ہے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے لیکن بولا جاتا ہے, حرام نہیں کھانا چاہیے لیکن کھایا جاتا ہے, سود نہیں کھانا چاہیے لیکن کھایا جاتا ہے. اسی طرح یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ ہوتا ہے. ہاں, تو آخری میں یہ بات آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ عورت مارچ میں کوئی چینجز کی ضرورت ہے, یا اتنی ہی اگریشن کے ساتھ جیسے وہ چل رہی ہے ویسے چلنا ضروری ہے فار دا چینج آف سوسائٹی, یا اس میں ہمیں کچھ چینجز لانی چاہیے فار دی ایکسیپٹینس آف دا سوسائٹی؟ یہاں پہ کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ ہم عورت مارچ سے لڑ کے ہم اپنے حقوق لیں, یا ہم لوگ سوسائٹی کو ایکسیپٹ کرانے کے لیے تھوڑے چینجز کریں تاکہ پوری سوسائٹی ایز اے ہول شاید اس کاز پہ آ کے ہیلپ کر سکے؟ You go first and then آپ اپنا جو بھی رائے. لیکن جس طرح یہ بات کر رہی ہیں نا, اور بالکل اس طرح بات کر رہی ہے اسے کہ رائٹ ہے, اور بالکل رائٹ ہے ان کا, اس طرح کا بیہیویئر ایٹیٹیوڈ چاہیے. خواجہ سرا کا بھی ہونا چاہیے, خواتین کا بھی ہونا چاہیے. اور جتنا ایک مزے کی بات ہے, جتنی تحریک میں لوگ مخالفت کریں گے وہ تحریک اتنی ہی تیزی سے بڑھے گی. میں آؤٹ پٹ کی بات نہیں کر رہا, میں نتائج کی بات نہیں کر رہا, میں تحریک کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو جیسے جا رہے نا, میرے خیال سے ٹھیک ہی جا رہے, جانے دیں. کم سے کم اگر یہ چیزیں بھی ان کو مل رہی ہیں نا, جیسے انہوں نے بتایا کہ پولیس میں ریپرزنٹیشن ہے اور مسائل ہمارے سنے جاتے ہیں, تو یہ تو بہت اچھی اچیومنٹ ہے. مگر بات یہ ہے جس لیے ہم ادھر بیٹھے ہیں, جو ہم نے جب شروع کیا تھا, تو آپ نے بھی اس نوٹ سے شروع کیا تھا, کمپرومائز کرنا ضروری ہے. مگر ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان ڈسکشنز پہ میرا پرسنل ذاتی رائے ہے. ہاں, مگر ہم اس ڈسکشنز پہ آتے ہی نہیں ہیں کہ اگر ایک عورت کی بھی زندگی اس سے چینج ہوئی ہے تو اٹ از ورتھ سم تھنگ, یا ایک خواجہ سرا کی زندگی بھی اس سے چینج ہوئی ہے تو اٹ از ورتھ سم تھنگ. کیونکہ وہی بات ہے, نارملی لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے. آپ اور میں اگر یہ عورت مارچ نہیں ہوتی فار ایگزامپل, اور اگر اس کے سلوگنس کی بھی, چلو ہم سلوگنس کی ویسی مشہوری کی بات کریں, تو آپ ہم اس وقت بیٹھ کے عورت یا خواجہ سرا پہ بات نہیں کر رہے. This in itself is a very big achievement. بالکل اچیومنٹ ہے. بات یہ ہے کہ آخری میں کنکلوژن یہ ہے کہ ان کا یہ کسی اور کو یا آپ کو یا فلاں شخص کو اگر کوئی تحریک چلانی ہے اس کا رائٹ ہے,
Absolutely. चलाते रहे. और इसी तरह होता है, शुरू में लोग कम होते हैं, बाद में हम ख्याल लोग मिलते रहते हैं. तो अभी तो सिर्फ 6 साल हुए ना, 2016 में शुरू हुई थी ना, अब तो 6-7 साल हुए. ये छठा साल है, तो ये बढ़ेगा आगे. लोग इससे मुखालफत भी करेंगे और लोग ज्वाइन भी करेंगे. एहतजाज कर रहे हैं और टॉपिक हमारा है महंगाई. देखा अच्छा. तो आपको क्या लगता है ये चीज अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी, हमें ये करना चाहिए. और जो मैं और अभी महंगाई पे तो मैं बोल नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ भी हूँ, मेरा सपोर्ट भी आपके साथ है, और मेरे कुछ रिजर्वेशंस थे और जो मेरा राइट है जो मैंने बोल दिया, और मेरे ख्याल से हर एक को बोलना चाहिए. आई ऑल्सो फील एक चीज के रिजर्वेशन होना ठीक है, मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं होता. अगर मैं आप जैसे ऑफिस में बैठे हुए, हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं बात कर रहे हैं, आपको स्टूडियो के बारे में भी रिजर्वेशन हो सकती है इधर, बट एसेंशियली हमें अगर मूवमेंट कोई एक सप्रेस्ड कम्युनिटी को, चाहे वो औरत हो चाहे वो ख्वाजा सिरा हो, अगर उनको रिप्रेजेंट करनी है इन द बिगर पिक्चर, हम बिगर पिक्चर को देखें, जो छोटी लूप हो, वो स्लोगन से बात आ गई, हम उसको अगर इग्नोर करके, और ये हमारा काम है एज रिप्रेजेंटेटिव सिटिंग, हम मीडिया में बैठे हैं, हम लोगों तक कि हम उनको थोड़ी चीज़ें बताएं कि बहुत साल हो गए, औरतों को भी सफ़र किया है. ख्वाजा सिरा तो खैर जो उनकी स्ट्रगल्स हैं हम उधर शायद पहुँच नहीं सकते. नाउ दे ऑल्सो डिजर्व दिस, जो छोटी मोटी उनको मौके मिल रहे हैं शायद वो डिजर्व भी करते हैं. और अब हम उनको कर्ब ना करें बीइंग, और अगर हम कोई भी सोसाइटी में एक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं तो हम एटलीस्ट अपनी तरफ से तो उनको कर्ब करने की कोशिश. देखिए उन्होंने भी जमात इस्लामी की बात की ना, तो ये भी तो इनकी कम्युनिटी की अचीवमेंट है ना. एब्सोल्युटली. और इनको ये सेलिब्रेट करना चाहिए. हाँ. अच्छी बात है, हम भी आपके साथ हैं. हाँ. हमने तो मना किया ही नहीं. हाँ. हमने तो किसी बात का मना, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उसको आपने और बड़ा करना है, यानी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ने वो आपने अट्रैक्ट करना है. क्योंकि देखें जो बंदा बैठा होता है ना वो सतही है, जो स्क्रीन पे बैठा हुआ है, जो टीवी स्क्रीन पे बैठा हुआ है, आप खुद लोगों से मिलती हैं, ये मिलते होंगे, वो बेचारे सतही लोग हैं, उनको नहीं पता, वो प्रोपेगेंडे में आ जाते हैं. मैं अभी बैठ के वीडियोस बनाना शुरू कर दूं ना औरत मार्च के खिलाफ, मैं वायरल हो जाऊंगा. बिल्कुल, वो सबसे फेवरेट टॉपिक है. सोशल मीडिया का सबसे फेवरेट टॉपिक. और ये यूट्यूबर्स की चांदी हो गई है, कोई 1-2 नमूने मिल जाते हैं उनको, पता नहीं कहां से. सोशल मीडिया भी एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, वो 2-4 नमूने मिल जाते हैं उनको, कहां से पता नहीं, उनको उठा के पूरा इंटरव्यूज और मिलियंस में व्यूज होते हैं. मैं तो बड़ी बदकिस्मती होती है कि यार उनके मिलियन में व्यूज आ रहे हैं. तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस इशू को भी एड्रेस करने की जरूरत है, अगर इसको आपने ज्यादा फैलाना है. आप क्या बोलेंगे इसे कंक्लूडिंग ओपिनियन? बस मैं यही कहूँगी कि देखिए चेंजिंग्स का हक तो किसी को भी नहीं है. मैं भी समझती हूँ जो ओसी है वो, उस ओसी में तमाम रिप्रेजेंटेशन मौजूद है. ख्वाजा सिरा की है, एक क्रिश्चियन औरत की है, एक दलित हिंदू औरत की है, ठीक है, फिशरीज़ की औरतों की हैं, गैरी का, वो सारी जो एक ओसी बनती है वो इस तरह बनती है. मैं आज आपको बताया, आई डोंट नो मुझे बताना चाहिए या नहीं, बाद में मुझे फ़ोन तो आना है लेकिन वो ओसी डिसाइड करती है. अच्छा, प्रोग्रेसिव. हाँ, ओसी जो एक हमारी कमेटी की टीम होती है, जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन सारी बुक करती है, ऑफिशियल कमेटी, हाँ, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो होती है वो डिसाइड करती है. और चेंजेस पे तो किसी में हक पे नहीं हूँ. प्रोग्रेसिव हम और प्रोग्रेसिव हो सकते हैं, चीज़ें और बेहतरी की तरफ भी जा सकते हैं. बस एक कंक्लूजन में एक बात सिर्फ मैं एंड में कहना चाहूँगी, वो चश्मा उतारें जो लोगों ने आपको पहनाया है औरत मार्च के लिए. थोड़ा एक अदर साइड देखें, एक अदर साइड देखें, वो अदर साइड देखना ज़रूरी है. जैसे आज मैंने यहाँ दिखाई, कहीं किसी हद तक हमारे और साथी भी मुत्तफिक हुए हैं चीज़ों से, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया बैठे बैठे. बहुत सारी अच्छाई भी. एक नेगेटिविटी, एक स्लोगन्स को ना देखें. स्लोगन्स जो लाते हैं वो उनकी एक इनफरादियत, अपनी इनफरादी सोच होती है, वो सोच की अक्कासी करते हैं. इट्स नॉट कि औरत मार्च एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप अपनी सोच की अक्कासी करें, ये फ्रीडम है आपको कि आप आएँ अपनी बात करें. उस स्लोगन्स को पूरे औरत मार्च के साथ कनेक्ट करना ये गलत है. इस चीज़ को चेंज किया जाए. और कुछ स्लोगन्स ऐसे हैं जो मिसअंडरस्टैंड किए गए हैं, कुछ स्लोगन्स एडिटेड हैं. जो एडिट करने वाला बंदा है ना, वो एक्चुअली मसला है. अगेन वो यूट्यूबर्स जो है ना, जो यूट्यूबर ने जिंदगी तबाह की है सीरियसली. तो इस यूट्यूबर्स प्लीज अच्छा कंटेंट डालेंगे, आप अच्छी बात करेंगे, यकीनन जो आपके फॉलोवर्स होंगे, जो आपके व्यूअर्स होंगे, वो बहुत बेहतरीन काम पाकिस्तान के लिए करेंगे, इस दुनिया के लिए करेंगे, इंसानियत के लिए करेंगे. प्लीज वो चश्मा उतारें, अदर साइड भी देखें. थैंक यू वेरी मच.